الحمدللہ ہم اپنے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں روزوں کے احکام سے، کیونکہ رمضان مبارک جو ہے وہ تقریباً تکمیل ہو چکا ہے، آخری ایام ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مختصر الفاظ میں کتاب الصیام کا کچھ ریکیپ دوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا ربنا آمین۔ جیسا کہ ہم نے روزوں کے مسائل جو تھے پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کتاب کو، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ تھی تو وہ عربی ترجمہ کے ساتھ احادیث مبارکہ، لیکن مختصر الفاظ میں آپ کو صرف ترجمہ کے ساتھ بیان کیا تاکہ جو کچھ ضروری مسائل تھے روزوں کے بارے میں وہ تمام بہنیں جان سکیں، اور کچھ ایسی باتیں جو آپ کے میں نہیں تھیں اور روزے جو تھے وہ ناقص رہ جاتے تھے، یا روزوں کی ادائیگی جو ہے وہ کتنے آسان طریقے سے ہے، اور ہمارے دلوں میں کچھ مشکلات تھیں جو علم کی کمی کی وجہ سے تھیں، تو پوری کوشش کی آپ تک پہنچانے کی۔ اس کا مختصر سا خلاصہ روزوں کے احکام کا آپ کو بیان کرتی چلوں۔ لغت میں عربی میں صیام مطلق رک جانے کے ہیں۔ شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح و صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا۔ ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 183 میں بیان کیا گیا ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے، اسے سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ گرمی کی شدت سے روزے دار غسل یا کلی کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو جائز نہیں ہے، اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نکسیر، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، خواہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو۔ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے جا سکتے ہیں، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، طریقہ یہ کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا واجب ہے، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری ہے، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔
اسے سنندار قطنی نے روایت کیا ہے۔ جو شخص بیمار تھا پھر شفایاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی تو اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ فوت شدہ روزے کی قضا واجب ہوگی۔ اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسافر کے لیے مطلقاً روزے نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ہی ثابت ہیں۔ البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دوچند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جماع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح رہے گا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، البتہ شوہر گنہگار ہوگا، نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ کفارے کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ذہن میں شہوت کا تصور آیا، البتہ تصور لانے سے روکا گیا ہے، اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیسدار مادے کو مزی کہتے ہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ الوداع رمضان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں کیا یہ ماہ، اور الحمدللہ ہمیں اس کی برکتیں لوٹنی بھی نصیب ہوئیں، لیکن یہ سب ہمارے رب کی قدرت تھی، یہ اس کا اختیار تھا۔ آخر کار الوداعی گھڑیاں آ پہنچی ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن اختتام کو پہنچے۔ ان ایام میں جو بھی نیکی کے کام کیے ہوں وہ اللہ کی توفیق سے ہوئے، لہٰذا اگر ہم اس ماہ میں کوئی بھی نیکی کر سکے تو اس پر غرور دل میں نہ آنے پائے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر بھی دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسے میں دل سے آدمی آواز آتی ہے، اے رب تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، تو ہمیں اپنا قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا کر، تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز اور بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ تو ہی واسع المغفرہ ہے۔ اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے تھا، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے تھا۔ میں اپنا حقیر سرمایہ تیرے سپرد کرتا ہوں، حساب کی کمی بیشی تو خوب جانتا ہے۔ یا رب ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر جمائے رکھنا اور کبھی نیکی کے مواقع سے محروم نہ کرنا، آمین۔ اسی کے حوالے سے ایک مصرع آپ کی نظر کرتی ہوں۔ یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، خدا کی قسم دل بہت رو رہا ہے۔ یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، خدا کی قسم دل بہت رو رہا ہے۔ عطا کر تو شان
نہ کرتا عطا تو کرتا کیا میں، آئے یہ رمضان ہم سے جدا ہو گیا ہے، یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، خدا کی قسم دل بہت رو رہا ہے۔ تو اپنا جائزہ لیجئے، کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا ہے؟ حقوق اللہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو کیا میں نے کوئی روزہ بغیر عذر کے یا بیماری کے نہیں توڑا، نہیں چھوڑا؟ فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا ہے، قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے، تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی پر غور و فکر کیا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے یا نہیں، عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی ہیں کہ نہیں، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا یا نہیں، حقوق العباد میں نے کیا کیا ہے، والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے یا نہیں، اپنے گھر والوں کے آرام کا کتنا خیال رکھا ہے، دکھی انسانوں کی غمخواری اور ہمدردی کس قدر کی ہے، بیماروں کی تیمارداری کی ہے یا نہیں، گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی ہے یا نہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، حق تلفی تو نہیں کی، مشکلات و مسائل پر صبر و تحمل سے کام لیا ہے، سلام میں پہل کی، ہر ایک کو مسکرا کر ملے، کیا روزے کے مقصد تقویٰ کو پانے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ تو ان تمام باتوں کا جائزہ لے کر اپنے رب سے دعا مانگیں کہ یا رب مجھ سے جو کوتاہی کمی ہو گئی اس کو تو معاف فرما دے۔ عید الفطر آ رہی ہے رمضان کے بعد، جو کہ خوشی اور پرمسرت موقع ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہیں۔ نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کو مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجوریں کھانا سنت ہے، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے، اور عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے، یعنی ایک راستے سے اگر آپ جا رہے ہیں تو واپسی میں اپنا راستہ بدل کر
جو کوئی دوسرا راستہ آپ کے گھر کی طرف آتا ہو اس راستے سے آنا سنت ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعا دیا کرتے تھے: تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرما لے، اور تکبیرات کہتے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے مصنف ابی ابن شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ساتھ میں ایک دوسری تکبیر بھی فرماتے ہیں: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شوال کے روزوں میں کچھ آپ کو عرض کرتی جاؤں کہ رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ صحیح مسلم نے اسے روایت کیا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا: رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہو گئے۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ قضا روزے رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضا جلد از جلد ادا کریں، کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے، لیکن یہ روزے شوال کے نفلی روزے کے علاوہ رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو کوئی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا جو ہے اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال کے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح عرض کیا، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کے ساتھ ہوں۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایام بیس کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ کے 3 روز روشن ایام یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری کتاب الصیام جو ہے وہ بھی مکمل ہوئی، اور اس امید کے ساتھ کہ جتنا کچھ آپ تک مختصر الفاظ میں پہنچانے کی کوشش، ایک مختصر سی کوشش کی ہے، ناقص سی کوشش کی ہے میں نے، آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اور آپ اس سے مستفید خود بھی ہوں گے اور دوسروں تک بھی یہ علم ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ رمضان میں جو ہم نے عبادات کی ہیں ان سب کو مقبول فرما لے۔ جو غلطیاں خطائیں ہو گئیں، جو اعمال میں کمی رہ گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اگلے سال کرنے کی بھی توفیق دے، اور پورا سال بلکہ زندگی کے جتنے لمحے باقی ہیں ہر لمحہ اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہم سے یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے ضائع نہ ہوں، اور نہ ہم مڑ کر کسی دنیاوی اعمال کی طرف رغبت کریں، بلکہ جو ہم نے اس ماہ میں نیکیاں پانے کی کوشش کی ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے قریب ہونے کی، اس کا دیدار پانے کی کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ وسلم جزا۔